فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین۔ ماہ مبارک رمضان کی 24ویں تاریخ کی دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اے میرے معبود، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فیہ اس دن میں، ما یرضیک، ہر اس چیز کے بارے میں جو چیز تیری رضایت کا سبب بنتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری ناراضگی کا سبب بنتی ہے، ان چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا اس دعا کے اندر 3 نقطوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رضایت الہی کے باعث بننے والی چیزوں کی درخواست کر رہے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جن چیزوں کی وجہ سے رضایت الہی حاصل ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپائے رکھا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضایت کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا۔ بس انسان کو ہر وقت خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے انسان کو۔ لہٰذا یہ نہ کہے کہ یہ مطلب کام خدا کی رضایت کا یعنی رضایت کا سبب نہ ہو، نہیں، ہر وہ کام جو خدا کی رضایت کا سبب بنے، ہر اس کام کو انجام دے دیں، تاکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے کس کام سے ہمارا خدا راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے، غضب الہی کو اپنے انسان کے گناہوں میں چھپائے رکھا۔ لہٰذا ہر گناہ سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کہے کہ اس گناہ سے شاید خدا کیا ہے ناراض نہ ہو، نہیں، ہر گناہ سے انسان کو بچنے کا حکم ہے۔ تیسری چیز، خداوند عالم نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپائے رکھا، تاکہ کسی انسان کی حقارت نہ ہو، کسی انسان کی توہین اور تحقیر نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، خداوند عالم نے اپنی انسان کی دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپائے رکھا۔ لہٰذا انسان یہ نہ کہے کہ اس دعا کے اندر شاید فلاں دعا کے اندر خدا کی رضایت نہ ہو، نہیں، ہر دعا کو انسان پڑھنے کی کوشش کرے، شاید اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے شاید خدا کی رضایت اس میں ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَسْأَلُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس چیز سے تو ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تجھے جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے ہر وہ چیز جو خدا کے لیے ناپسند ہے، جو خدا کے ہاں مبغوض ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ، اور خداوندہ اے میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے طلبگار ہوں، توفیق میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ یقیناً انسان کے پاس اگر توفیق نہ ہو، سب کچھ ہے لیکن توفیق اگر خدا کسی انسان کو نہ دے دے، تو یقیناً انسان کے پاس مال، دولت، عزت اور اقتدار سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ لہٰذا ہم آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ان کے پاس خدا نے ان کو بہت دولت دی، ان کے پاس بہت سی دولت ہے، ان کے پاس اختیارات ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس کرسی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کو کبھی بھی نیک کام اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ ان سے خدا نے توفیق کو سلب کیا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے توفیق کے لیے دعا کرنی چاہیے، خداوندہ مجھے توفیق دے دے، میں تیری راہ میں اچھے کام انجام دوں، فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أُعْصِيكَ، تاکہ میں تیری اطاعت کروں اور میں تیرے عصیان سے اور آپ سے نافرمان ہونے سے میں اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ یا جواد السائلین، اے سائلین کے لیے سب سے زیادہ دینے والا۔ لہٰذا دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔